نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ایک ایسا سوال آیا ہے جس کو لے کر کے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ سوال عمومی طور سے 50% سے زیادہ مسلمانوں کے ذہن میں ہے، اور اس کے متعلق ان کو کوئی صحیح معلومات یا تو ہے یا نہیں ہے، یا ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا ہے۔ تو سوال کرنے والے شخص نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ تعویذ کا باندھنا اور تعویذ کا بنانا شرک اور بدعت ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس سوال کا جواب تھوڑا تفصیلی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں اپنی ذہن میں رکھی ہوں گی۔ تعویذ کس صورت میں جائز ہے؟ اس کے متعلق ایک بڑے عالم جن کو دنیا علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، جن کو ابن حجر عسقلانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے فتح الباری شرح بخاری۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے حدیث نمبر 5735 کے اوپر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ تعویذ کے جائز ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویذ آیات قرآنیہ اور اسماء حسنہ پر مشتمل ہو، یعنی اس میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوں یا اسماء حسنہ وغیرہ ہو۔ نمبر 2، عربی یا ایسی زبان میں ہو جس کی مراد معلوم ہو، یعنی جو شخص تعویذ لکھ رہا ہے وہ اس میں لکھی جانے والی تمام باتوں کے معنی سے اور اس کی مراد سے واقف ہو، تاکہ کہیں کوئی شرکیہ جملہ اس میں نہ لکھا جائے۔ تیسری بات، یہ عقیدہ بھی ہو کہ تعویذ مؤثر بالذات نہیں ہے، یعنی خود تعویذ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا دے سکے یا کسی کو نقصان دے سکے۔ شافی نفع اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عوام کے اندر 3 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ کا لکھنا، بنانا، پہننا، اوڑھنا سب شرک ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ ہر کام میں ضروری ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہو تو تعویذ، نزلہ ہو تو تعویذ، زکام ہو تو تعویذ، بدن میں درد ہو تو تعویذ، خواب دکھ جائے تو تعویذ، کہیں ڈر جائے تو تعویذ، کام میں دل نہ لگ رہا ہو تو تعویذ۔ غرض یہ کہ ہر چیز میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک طبقہ عوام میں وہ ہے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ کی ضرورت زندگی میں کہیں کہیں پڑتی ہے۔ مثلا کسی کے اوپر کوئی شیطانی اثرات ہو گئے، کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، کسی کے اوپر آسیبی اثرات ہو گئے، کسی کے اوپر سحر کا اثر ہو گیا، تو وہاں پر ضرورت ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں پر ضرورت کو محسوس کرتا ہے، باقی چیزوں میں نہیں، اور وہ ضرورت بھی اس عقیدے کے ساتھ پوری کرتا ہے کہ مؤثر بالذات اللہ، اثر دینے والی، نفع دینے والی، نقصان دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ طبقہ ہے تیسرا، اس کے لیے گنجائش ہے۔ باقی 2 طبقے جو ہیں وہ کہیں، ایک طبقہ بہت زیادہ سختی پر ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے جو بہت زیادہ اس چیز کو ضروری سمجھتا ہے، تو دونوں اعتدال سے تھوڑا سا ہٹ گئے۔ جو تیسرا طبقہ ہے وہ کیوں صحیح ہے، اس کے متعلق چند آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص پانی کے اوپر یا کھانے پینے کی چیز کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے دم کر کے دے سکتا ہے۔ صاحب مشکات نے اس حدیث کو جلد 2 میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کو مسلم شریف میں بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صراحتاً جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے، اور ایسے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ ہو۔ فرمایا ایسے جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے اور سننے میں آتی ہے، خط ابو دجانہ سے متعلق۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت رکھی ایک شیطان جن کی جو ان کو پریشان کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سطریں لکھوائیں اور فرمایا کہ اس کو رکھ لو۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس خط کی برکت سے وہ شیطان جل کر خاک ہو گیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر محدثین نے کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث یقیناً ضعیف ہے، لیکن اپنے معنی کے حساب سے، مفہوم کے حساب سے صحیح ہے۔ جو پہلے 3 شرائط پائے جاتے ہیں ان میں سے شرائط اس میں موجود ہیں، اور یہ جو خط ابو دجانہ ہے بہت سارے عاملین کا اس پر تجربہ بھی ہے، خود میرا بھی ذاتی تجربہ ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن عقیدہ صرف یہ ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا استعمال صرف بطور دوا کا ہوتا ہے۔ حدیث جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یعلا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے اپنے بچے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے شکایت کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے اوپر دم کیا، تھتکارا اور فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن باہر نکل، یعنی کوئی جن وغیرہ، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر سوار ہوگا، کوئی شیاطین وغیرہ کا اثر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ باہر نکل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ پڑھ کر کے کسی کے اوپر دم کرنا، کچھ پڑھ کر کے پانی کے اوپر دینا، کچھ پڑھ کر کے کھانے پینے والی چیز کے اوپر دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے صحابیوں میں ہیں، ان کے متعلق ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک حاملہ عورت تھی جس کو حمل تھا، آپ نے آیات قرآنیہ لکھ کر کے اس کو دی اور فرمایا کہ اس کو لٹکا دو۔ اسی طرح بہت سارے تابعین ہیں جنہوں نے، جیسے حضرت سعید ابن مسیب ہیں، حضرت عطا ہیں، علامہ ابن سیرین ہیں، حضرت مجاہد ہیں، اور خود علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں، انہوں نے بھی ان احادیث کو پڑھا ہے کہ جس کے متعلق یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے۔ تو یہ تمام کا اس بات پر قائل ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جن کاغذ کے اوپر شرکیہ کلمات لکھ کر کے دیے جائیں اس کو لٹکانا شرک ہے، اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے۔ بہت سارے عاملین کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو عملیات کی کتاب مل جاتی ہے اور اس میں بہت سارے تعویذات ایسے لکھے ہوتے ہیں جو نمبروں والے ہیں، اور وہ اس کتاب سے ان تعویذوں کو نقل کر دیتے ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک جو عبارت آپ لکھ رہے ہیں اگر اس کی مراد آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کے لیے لکھنا جائز نہیں ہے۔ ان عاملین کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو نمبرات والے تعویذ لکھ رہے ہیں اس کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آیات قرآنیہ یا اسماء الحسنہ وغیرہ سے ہٹ کر کے، یا وہ دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں ان دعاؤں سے ہٹ کر کے کوئی اور مطلب ہے۔ اس لیے موجودہ وقت کے بھی بڑے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جن عاملین کو تعویذات کی مراد اور اس کے معنی معلوم نہیں ہیں تو ایسے تعویذ کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آخر میں یہ بات کہ یہ چیز صرف بطور دوا کے آپ استعمال کریں،
استعمال بطور ضرورت ہونا چاہیے، جس طرح انسان دوا کا استعمال کرتا ہے۔ تعویذات کا استعمال صرف اور صرف گنجائش ہے بوقت ضرورت، اور وہ بھی ایسے تعویذ کی جس میں ایک لفظ بھی شرک کا نہ ہو۔ اس چیز کا آپ خیال رکھیں، اس لیے ایسے عاملین کے پاس جایا کریں جو عالم بھی ہوں، دین کو بھی سمجھتے ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں۔ وہ آپ کو نیک مشورے بھی دیں گے، آپ کو دین کی طرف بھی لائیں گے، اور آپ کے جو پریشانیاں ہیں اس کا صحیح حل نکالیں گے۔ ایسے نہیں جہاں بھی چاہا، جس نے چاہا بتایا اس کے پاس چلے گئے منہ اٹھا کر کے، نہ اس کو دین کا پتہ ہے، نہ اس کو احادیث کا پتہ ہے، نہ اس کو قرآن پاک کا پتہ ہے۔ نہیں، تو ایسے عاملین کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کا ایمان یہاں پر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایسے عاملین کے پاس جائیں جو قرآن و سنت کو اچھی طرح سے جاننے والے ہوں، تاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔